نہ حضور کتاب دے کر گئے، کتاب بعد میں مرتب ہوئی، امت حضور کے متصل امت قرآن کے بغیر رہی، اس کے بعد جا نشین بھی بنا کے نہیں گئے، ایسے چلے گئے۔ تو پھر یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کہاں جائے گی؟ اس سے دین مکمل نہیں، اس سے دین ناقص ٹھہرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین مکمل نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کو ضرورت پڑی کہ انہوں نے ایک خلیفہ کا انتخاب کیا جو پیغمبر کر کے نہیں گئے۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ دین مکمل ہے۔ پیغمبر اکرم امام الانبیاء اپنے بعد اس اپنی امت کو اپنے جانشین کے بغیر، اپنا منشور اور آئین اور آفاقی کتاب دیے بغیر دنیا سے نہیں گئے، بلکہ وہ کتاب بھی دے کر گئے ہیں اور اپنا خلیفہ بھی نامزد کر کے گئے۔ یا علی، ہم تو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم کتاب بھی دے کر گئے اور اپنے جانشین نام بنام لے کر آخری حج پہ میدان غدیر خم میں اپنے جان نشینوں کو ان کے نام بھی بتا کے نامزد کر کے گئے۔ لیکن جن کا نظریہ یہ نہیں ہے، ان کی بنیادی اور اساسی کتابوں میں جو عقیدہ لکھا ہے وہ عقیدہ یہ لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے بعد بندوبست کر کے گئے امت کی ہدایت کا اور امت کو گمراہی سے بچانے کا بندوبست کر کے گئے۔ اگر نبی کر کے نہیں گئے تو اس سے دین مکمل نہیں، دین ناقص ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے مستشرقین، دشمنان اسلام ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی جو کتاب ہے وہ بعد میں مرتب ہوئی اور ان کتابوں سے یعنی مختلف قرآن مجید کے نسخوں سے ایک کتاب کا انتخاب کیا گیا، باقی کتابوں کو جلا دیا گیا۔ تمہارا دین تو مکمل نہیں، یہ قرآن رسول کا نہیں۔ لیکن مذہب اہل بیت کیا ہے؟ جن کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہیں۔ یہ میرے سامنے ہمارے بھائیوں کی کتاب، ہمارے نوجوانوں کے لیے مسند ابن ابی شیبہ، حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ بخاری اور مسلم کا امام ہے۔ اس کا انتقال 235 ہجری میں ہوا۔ یہ صفحہ نمبر 63 پہ لکھتے ہیں کہ میدان غدیر خم میں جو پیغمبر اکرم نے ایک لمبا خطبہ دیا تھا، صرف یہ نہیں فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، صرف یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور کا بہت لمبا خطبہ تھا۔ اس میں ارشاد فرمایا، حضرت زید ابن ثابت صحابی رسول اس کے راوی ہیں، اور پھر دوسرا، میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ دوسرا ایک فنی اور علمی بات ہے، کہتے ہیں جی کہ یہ روایت، یہ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، ممکن ہے کسی نے بعد میں اس کو بنایا ہو۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ ممکن ہے کسی نے بعد میں بنایا ہو، نہیں، اس کے تمام راوی جو انہوں نے سلسلہ سند لکھا ہے وہ ایک ایک راوی ہمارے بھائیوں کے نزدیک قابل اعتبار ہے، قابل وثوق ہے، پکا سچا راوی ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ حضرت زید ابن ثابت تک تمام راوی قابل وثوق ہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں
کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا انی ترکتو فیکم الخلیفتین کاملتین. توجہ کرنا بھائی کہ اے میری امت، انی یوشکو، میں ان قریب جانے والا ہوں، میرا بلاوا آ گیا ہے. یہ کیا ہے؟ پیغمبر کی وصیت ہے، جو آخری وصیت ہے. کہتے ہیں میرا بلاوا آ گیا ہے، میں ان قریب جانے والا ہوں، لہذا میں جانے سے پہلے اپنے 2 جانشین، اپنے 2 خلیفے، اور وہ بھی کامل خلیفے، مکمل اکمل خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. الخلیفتین کاملتین، مکمل اکمل خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں. پیغمبر نے نہیں فرمایا، یہ تو کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کی کسی ضعیف حدیث میں کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میں تمہارے درمیان 4 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہیں نہیں ہے. بلکہ یہاں کیا ہے؟ خلیفے بھی کامل ہیں، اکمل ہیں، اکمل خلیفے. اور وہ ہیں کون؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. ماشاء اللہ جی آگے. یعنی بس بھائی اب ٹائم میرا بھی ختم ہونے والا ہے. 2 کامل اکمل خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید جو ضابطۂ حیات ہے، جو آفاقی کتاب ہے، اور اس کے بعد میری اطرت اہل بیت. سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کو؟ میری اطرت اہل بیت، یہ 2 میں خلیفے چھوڑے جا رہا. اور اطرت کی وضاحت مولا کائنات نے کی تھی. ہماری کتاب الخصال میں شیخ صدوق نے یہ روایت لکھی ہے کہ اطرت سے مراد کیا ہے. من الاطرت، تو اطرت سے مراد کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا تھا پورے یعنی 12 کا نام لیا تھا کہ اطرت سے یہ 12 ہم 12 ائمہ ہیں مراد ہیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. لیکن میرے جانشینوں، میری اطرت و اہل بیت اور قرآن کے درمیان اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے، ہر چیز جدا ہو جائے گی. ماں بیٹے سے جدا ہو جائے گی، بیٹا ماں سے، اولاد والدین سے جدا ہو جائے گی، اور والدین اولاد سے جدا ہو جائیں گے. لیکن میری اطرت اہل بیت اور قرآن کا ربط اور تعلق ایسا ہے کہ یہ حوض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے.